نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الزکاة باب نمبر 28 دسمبر 1443. باب مثل المتصدق والبخیل. یہ باب ہے صدقہ خیرات کرنے والے اور بخل کنجوسی کرنے والے کی ایک مثال کے بارے میں. گزشتہ ابواب میں صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دلائی گئی تھی. اس باب میں ایک مثال دے کر کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی مثال، کیونکہ مثال کے ساتھ بات کا سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اس کے برعکس صدقہ نہ دینے والا، کنجوسی اور بخل کرنے والا، اس کی کیا مثال ہے. تو دونوں کی مثال دے کر صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب اور بخل کرنے سے ترغیب، یعنی اسے ڈرایا گیا ہے. اس حدیث اور اس باب کے اندر یہ کچھ بیان کرنا مقصود ہے. حدیث نمبر 1443. قال حدثنا موسیٰ حدثنا وحید حدثنا ابن طاووس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مثل البخیل والمتصدق، بخیل کنجوس آدمی اور صدقہ کرنے والے کی مثال کمثل رجلین، دو آدمیوں کی طرح، علیہما جبتان من حدید، جن کے اوپر لوہے کے دو جبے ہیں، دو قمیصوں کی طرح ہیں. لوہے کی قمیصوں سے مراد ڈال، زرہ، جو زریں پہنی ہوتی ہیں تو لوہے کی جیسے ڈبل زرہ پہنی ہو اس طرح. مزید وضاحت اس کی آگے والی حدیث میں آئی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثہ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین. مثال بخیل آدمی کی اور خرچ کرنے والے کی، دو آدمیوں کی طرح، علیہما جبتان من حدید، ان کے اوپر لوہے کی دو زریں ہیں، من صدیہما الی تراکیہما، جو گردن حلق سے لے کر پستان تک ہیں. دو زریں پہنی ہوئی ہیں جو حلق سے لے کر نیچے چھاتی تک ہے. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَقَتْ. رہا خرچ کرنے والا آدمی، فی سبیل اللہ جو خرچ کرتا ہے، وہ نہیں خرچ کرتا کوئی چیز بھی اللہ سابقت، مگر اس کی وہ زرہ کھلتی جاتی ہے. سابقت کا معنی سابقت کا آتا یا وافرت کا، وافر کھلتی جاتی ہے. اللہ جلد اس کے جسم پر جیسے صدقہ کرتا ہے، اس زرہ کی جو کڑیاں ہیں وہ کھلتی جاتی ہے، جسم کے اندر آسانی اور آسائش آتی جاتی ہے. حتیٰ تخفی بنانہ، یہاں تک کہ اس کے انگلیاں جو ہیں ان کو وہ ڈانپ لیتی ہے. زرہ یہاں پہنی تھی، کھلتے 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 بازوں سے ہو کر بازو کی انگلیاں، نیچے پاؤں کی انگلیاں، یہاں تک اس کے انگلیوں کے پوروں تک پہنچ گئی، اتنی وسیع ہوگی، اتنی کھل گئی. وطاف و اثرہ، اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں سے آگے گزر کر زمین کے اوپر گھسٹنا شروع ہوگی، اور پاؤں کے آگے جو نشانات ہوتے ہیں ان کو بھی پیچھے گھسٹتی آ رہی ہے، مٹاتی جا رہی ہے. وطاف و اثرہ، اس کے پاؤں کے نشانات کو بھی وہ زرہ مٹاتی جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر وسعت، فراخی، دوسرے کے ساتھ محبت، مودت، احساس، ذمہ احساس، یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. جیسے جیسے دیتا ہے، جس کے دل کے اندر فراوانی اور
دل کے اندر وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور زیادہ دینے کی اس کے دل کے اندر ارمان پیدا ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْبَخِيلُ، اس کے برعکس بخیل آدمی، وَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا، نہیں ارادہ کرتا کسی شے کو خرچ کرنے کا، إِلَّا لَازِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، مگر چمٹ جاتا ہے ہر حلقہ، ہر کڑی جو چمٹ جاتی ہے اپنی جگہ پر جوڑ جاتی ہے۔ فَوَيْوَسِّوَا وَلَا تَتَّسِعُ، وہ اس کو کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کھلتی نہیں ہے۔ کنجوس آدمی، اول تو اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی کہ کسی غریب مسکین پر وہ ترس کھائے، کوئی 5-10 روپے نکال کر دے۔ اگر کبھی اس کے دل کے اندر یہ تھوڑی سی معمولی سی کی شعاع پیدا بھی ہوئی ہے احساس کی، لیکن دل کا بخل اس قدر غالب ہے کہ جیب کی طرح ہاتھ آتا ہی نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، گنے گا، پھر واپس جیب میں، اس کو اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوتی۔ اکبر تو نکالے گا تو سیدھے پدرے کر کے پھر جیب میں ڈالے گا، حساب یہ لگاتا رہے گا، میں نے تو سبزی بھی لے کر جانی ہے، میں نے تو فلان بھی لے کر جانا ہے، بچوں کے لیے کچھ لینا ہے، باقی کیا بچے گا۔ تو اس کا جو کسی غریب کو جو 20-30 روپے دینا ہے تو وہ بچے کے لیے کوئی ٹافی وغیرہ لے جائیں گے، چاہے بچے کو ہی اس کو کسی تسلی دیں گے۔ یعنی شیطان کوئی نہ کوئی اس کے دل کے اندر ایسی بات ڈالتا ہے کہ وہ چند روپے نکالنے کا دل کے اندر جو ایک معمولی سا دوسرے کی تنگی کو دیکھ کر ایک ذہن بنا تھا، تو دل کے بخل جب وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ تابعو الحسن بن مسلم عن طاؤس فی الجبتین، اتباع کی ان کی یعنی ابن طاؤس کی، حسن بن مسلم نے طاؤس سے بیان کرنے میں فی الجبتین، جبتین کہنے میں انہوں نے بھی جبتین کا لفظ بولا ہے۔ تو جبہ ویسے تو قمیص کو کہتی ہیں، لیکن جب حدید کا لفظ لوہے کا آ گیا تو لوہے کی قمیص مراد ہوئی، زرہ ہی ہے۔ وقال حنظلہ عن طاؤس جنتان، جو حنظلہ نے طاؤس سے بیان کیا انہوں نے جنتان ڈال، جنتان جیسے انسان بچاؤ کرے، تو اسے ڈال سے مراد ہوئی زرہ ہی ہے، کیونکہ زرہ جو جسم کو اوپر پہنی جاتی ہے، یعنی وہ زرہ جو لباس کی طرح جسم پر پہن کر جسم کو بچایا جاتا ہے۔ وقال لیث حدثني جعفر عن ابن ہرمز سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی آئی ہے، اس کے اندر بھی جنتان کے لفظ ہیں۔ تو یہ بعض راویوں نے جنتان اور بعض نے جبتان کے لفظ کہے ہیں، تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ جبتان کا معنی 2 جبے ہیں، 2 قمیصیں ہیں، 2 لباس ہیں۔ جب لوہے کا لفظ کہہ دیا تو لوہے کی قمیصوں سے مراد وہ ڈال زرہ ہی ہے، اور اسی طرح جنتان کا معنی بھی وہی ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سخی آدمی خرچ کرنے والے کے بارے میں کہا کہ اس کا جسم پر پہنی ہوئی زرہ کھلتی جاتی ہے یہاں تک کہ پاؤں سے گزر کر پیچھے گھسٹنا شروع ہوتی ہے، جبکہ حدیث کے اندر مرد کے لیے چادر اور شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا لازم ہے، ٹخنوں سے نیچے جانا اور پیچھے گھسٹنا یہ تو ممانعت والی شکل ہے۔ تو یہ تشبیہ کیسے ہوئی کہ پیچھے وہ گھسٹتی جاتی ہے تاکہ حتیٰ کہ پاؤں کے نشانات بھی مٹاتی ہے۔ تو اصل کے اندر لباس 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حسی لباس اور ایک ظاہری لباس۔ ظاہری لباس جو ہم پہنتے ہیں، تو ظاہری لباس کے لیے حکم یہی ہے کہ مرد کا ٹخنا ہمیشہ ننگا ہو، وہ چادر باندھی ہے، شلوار ہے، ٹروزر ہے، جو بھی ہے اس کا ٹخنا ننگا ہونا لازمی ہے ہمیشہ، صرف نماز کے وقت نہ بلکہ ہمیشہ مرد کے لیے لازمی، اور بھی سخت اس کی وعید ہے۔ پیچھے حدیث آپ کو سنا دی تھی کہ 3 آدمی جن کے طرف نہ اللہ نے دیکھنا ہے، نہ ان سے کلام کرنی ہے، نہ ان کو عذاب سے پاک کرنا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ان کے میں ایک مسبل الازار، اب چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری لباس، ظاہری لباس کا تو یہی حکم ہے کہ مرد کا ٹخنا ہمیشہ ننگا، عورت کا ڈھانپا ہونا چاہیے۔ ایک ہے حسی لباس یا مانوی لباس،
دوسرے الفاظ میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں روحانی لباس، تو روحانی لباس کے اندر جتنا زیادہ وسیع سے وسیع پہنتا جائے اتنے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں روحانی لباس مراد ہے کہ روح کے اندر کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، تو اتنا بڑا اس کا لباس کھل جاتا ہے کہ پیچھے گھسٹتا جاتا ہے۔ جیسے ایک جسمانی خوراک ہوتی ہے جس کو ہم ظاہری خوراک کہتے ہیں، ایک روحانی خوراک ہوتی ہے۔ تو ظاہری خوراک کا یہی ہے کہ کم مقدار میں کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں۔ اسلامی تعلیمات میں بھی یہی ہے، اور اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ پیٹ کو وہ اوپر نیچے سے بھر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ بھوک رکھ کر وقفے سے کھانا چاہیے۔ لیکن روحانی خوراک جو ہے وہ تو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو اتنی کم ہے۔ روحانی نیکی، تقوی اور دین کے کام، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، تو اس سے سیرابی نہیں ہوتی، یہ تو جتنا زیادہ ہو اتنا ہی ہے۔ تو جس طرح اس خوراک کے اندر فرق ہے، اسی طرح جو لباس ہے، ظاہری لباس اور روحانی لباس، اس میں بھی فرق ہے۔ تو اس جگہ جو پیچھے گھسٹنے کا تذکرہ کیا گیا وہ روحانی لباس کے بارے میں ہے۔ باب نمبر 29، باب صدقۃ الکسب والتجارت، باب ہے کسب، کمائی اور تجارت سے صدقہ کرنا۔ جو انسان محنت مشقت کر کے کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس میں سے صدقہ خیرات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ حلال کمائی اور پاکیزہ تجارت سے صدقہ خیرات یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حرام کمائی، لوگوں کا غصب کیا ہوا مال، چوری اور ڈاکے، سود اور رشوت کا، اس کا صدقہ خیرات کر کے کوئی نیکی آپ چاہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ حلال اور طیب کمائی ہو، خواہ انسان اپنی محنت مشقت سے مزدوری کرے، تجارت کرے، یا کسی طریقے سے جو اس نے جائز طریقے سے کمائی ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والو خرچ کرو جو پاکیزہ چیزیں جو تم کماتی ہو، تمہاری کمائی میں سے جو پاکیزہ وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، شکوک و شبہات والی بات میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس کے اندر امام مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں من التجارت الحلال، حلال تجارت، جو تجارتی کاروبار تمہارا حلال طریقہ اس میں سے خرچ کرو۔ جس طرح تفسیر طبری جلد 3 صفحہ 80 پر یہ امام مجاہد کا قول اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ باب نمبر 30، باب علی کل مسلم صدقۃ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف۔ باب ہر مسلمان پر ہی صدقہ لازم ہے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ فمن لم یجد، جو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی مال وغیرہ نہیں پاتا، فلیعمل بالمعروف، وہ کہ نیکی کا اچھا اور کوئی کام کر لے۔ صدقہ کا معنی ہمارے عرف عام کے اندر یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ کوئی روپیہ پیسہ کسی غریب مسکین کو دینا، حالانکہ صدقے کا معنی ہوتا ہے مخلوق پر بھلائی کرنا، مخلوق پر مہربانی اور رحم کرنا، خواہ مال کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، فن کے ساتھ ہو، یا خیر کی بات کے ساتھ ہو۔ ایک ہے کسی کو روپیہ پیسہ دے دیا، کسی کو اللہ نے دیا تو پیسہ دیتا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو کپڑا دے دے، کوئی بیمار کا علاج معالجہ کر دے، کسی یتیم مسکین کا بچہ پڑھائی وہ نہیں کروا سکتے، جس طرح کہ آج کل پڑھائی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ان کے اخراجات برداشت کر لے، پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ برداشت کر لے، سال بعد اس کو کتابیں لے دی ہیں، اس کی فیس ادا کر دی ہے، چلو بچے کو اس میں تھوڑا سا تعاون ہو جاتا ہے، اس کو جو گھر کی طرف سے ایک پریشانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی فن سکھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی الیکٹریشین کا کام جانتا ہے، سلائی کا کام جانتا ہے، کوئی اور کمپیوٹر جانتا ہے، دوسرے بیچارے کو سکھلا دے تاکہ اس کا چولہا بھی چل پڑے، اس کے کا بھی تھوڑا سا طریقہ چل پڑے۔ اس لیے اسی طرح علم ہے،
آپ کو علم دینی تعلیم آتی ہے وہ آگے پھیلائے. اگر دنیاوی ہے، کسی نے فزکس کیمسٹری الجبرا پڑھا ہوا ہے تو کسی لازمی نہیں کہ فیس پیسے لے کر پڑھانا ہے. اگر آپ کے پاس 10 بچے فیس دیتے ہیں پھر 1-2 غریب بیچاروں کو معاف بھی کر دیں، آدھی کر دیں یا بالکل چھوڑ دیں تو اس میں کیا ہوگا؟ یا 10 بیٹے پڑھ رہے ہیں 2 اور بیٹھ جائیں گے. لیکن بعض کے دلوں کے اندر تنگی بڑی ہوتی ہے. اگر وہ کوئی نہیں فیس دے سکتا، 1 دن لیٹ ہو گیا ہے یا تھوڑے سے کم کر دیں تو اس کا بیگ اٹھا دیا، اس کا نکال دیا. تو یہ اتنا متکبر نہیں ہونا چاہیے. بعض بات بیچارے بڑے تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی اپنی تنگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر کوئی نرمی کر دینی چاہیے. اسی طرح کسی کو اچھا مشورہ دے دیا ہے، بھائی اگر آپ کا یہ کاروبار میں نہیں طرح چلتا تو آپ فلاں کاروبار کر لیں، آپ کا تجربہ ہے، کہاں سے مال ملے گا، کیسے کرے گا، اس کو رہنمائی کر دیں. جب تک وہ کمائی کرے گا، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، تجھے بیٹھے ہوئے اجر و ثواب ملتا جائے گا. صرف 2 جملے میں کسی کا رہنمائی کر دی. اسی طرح کوئی پریشان ہے، 2 منٹ بیٹھ کر اس کی پریشانی سن کر اس کو تسلی تشفی دے دی. تو بس اوقات وہاں ہزاروں روپے دینے سے زیادہ آپ کا ایک جملہ کام کر دیتا ہے. ایک آپ کے جملے کی وجہ سے اس کا غم، اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے. ایک انسان اپنے اوپر بوجھ اٹھائے ہوئے تو کیا بنے گا، اس کی رہنمائی کرنا، فلاں طریقے سے آپ کام کریں، فلاں کریں تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ سب صدقہ ہی ہے. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا ما یفعل من خیر فلن یکفروہ، جو بھی تم نیکی کا کام کرو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، جو کرو گے اجر و ثواب تمہیں دیا جائے گا. بہرحال اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ممکن ہے کسی کے بھلائی کرنے کے لیے تو اس کے دوسرے کے ساتھ اچھا صلح، اچھا مہربانی، شفقت، نرمی کرنے کا وہ طریقہ اپناؤ گے تو صدقہ ہے. حدیث نمبر 1445. قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ حدثنا سعید بن ابی بردہ عن ابی جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کل مسلم صدقہ. آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے، ہر مسلمان صدقہ کرے. فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، صحابہ نے عرض کی اللہ کا رسول جو نہ پائے. بعض بیچارے وہ اپنا بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے شام کو اپنا یا اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو وہ صدقہ کیسے کرے؟ کالا یا عمل بیدہی، آپ نے کہا اپنے ہاتھ سے کام کرے. فینفع نفسہ، اپنے نفس کو بھی اپنے آپ کو بھی نفع دے، یتصدق کو صدقہ بھی کرے. یہ نہیں کہا کہ وہ مانگنا شروع کر دے نا. اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی؟ ہاتھ سے کماؤ، بھیک نہیں مانگنی، دوسروں کی مساقیوں پر چلنے والے نہ بنو. اپنے ہاتھ سے کماؤ، اپنے آپ کو بھی فائدہ دو اور دوسروں پر بھی صدقہ خیرات کرو. قال فإن لم یجد، سوال کرنے والا سوال کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے. قال یعین ذا الحاجۃ الملحوف، آپ نے کہ پھر تعاون کر دے کسی ضرورت مند کی. الملحوف بہت سخت ضرورت والا، کسی ضرورت مند کا کوئی تعاون کر دے. تعاون زبان سے بھی کر سکتا ہے، کسی اور کے راہ کے بتلا دے کہ فلاں سے جا کر پوچھ لو. اگر تو خود نہیں کر سکتا، اس کے کاروبار کے بارے میں تجھے علم نہیں، آپ بتلائیں کہ فلاں کے پاس جا کر آپ یار 10 منٹ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو اس کی رہنمائی کر دے گا. یا چل کے جا کے سفارشی کر دے کہ یہ بیچارہ سارا دن ریڑھی لگاتا ہے، اس کا شام کو آٹا بھی نہیں بنتا، یار اس کو تھوڑا سا طریقہ سکھلا دیں. آپ کی سفارش کرنے سے وہ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے ہو، پھر تجربات میں اس کی رہنمائی کر دیں. قال فإن لم یجد، اگر یہ بھی نہ پائے، اتنا بھی نہ کر سکے، قال فلیعمل بالمعروف، آپ نے کہا کہ اچھی کوئی معروف کا کوئی کام بھی کر لے. بلکہ اس سے کہنے شر، اور اپنی شر روک لے. کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا تو شر بھی نہ پہنچائے، زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بھی اس کا صدقہ کا، یہ سمجھو کسی کو تکلیف نہ دی. فإن لها اللہ صدقۃ، اس کا یہ بھی صدقہ ہی ہے. تو کسی کو اذیت نہ پہنچائے، اس کے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچے تو بھی اس کا صدقہ ہی ہوگا. تو صدقے کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. تو اس کو کسی نہ کسی انداز میں اپنانا چاہیے، کرنا چاہیے.
باب نمبر 31 باب قدر کم یوتا من الزکات و صدقہ من اعطى شاۃ باب ہے کتنی مقدار دی جائے زکوٰۃ اور صدقہ، صدقہ اور زکوٰۃ میں سے کتنی مقدار کسی کو دی جائے، مطلب کہ ضرورت مند کو کس قدر دینا چاہیے۔ من اعطى شاۃ اور جس نے پوری کی پوری بکری کسی کو دے دی صدقے کے اندر، تو کیا یہ اس کا صدقہ کرنا درست ہوگا؟ اصل کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ بعض کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن نے 8 مصارف بیان کیے، انما صدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف، اور ان مصارف کے اندر جو 8 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں اس کے اندر واو عاطفہ ہے، تو واو عاطفہ تو جمع کے لیے ہوتی ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ 8 کے 8 ان کو زکوٰۃ دی ہے تو تب زکوٰۃ ادا ہوگی، اور پھر جتنے افراد ہیں وہ جمع کسی کے ہیں، اور جمع کسی کا اس کے اندر کم سے کم 3 فرد کا ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا، پورا مفہوم آیت کا یہ بیان کیا کہ 8 کے 8 مصارف ان میں زکوٰۃ دی جائے، اور ہر ایک فرد میں سے کم 3 فردوں کو دی جائے تب زکوٰۃ ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں مطلب اس کا، مطلب کہ 8 جگہیں ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے جو ضرورت مند آپ کو ملے، جو آپ کو آسانی سے مل گیا ہے ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں۔ بس اوقات ایک ضرورت مند زیادہ ہوتا ہے، بس اوقات دوسرا ہوتا ہے، کبھی تیسرا ہوتا ہے۔ اب آپ کی زکوٰۃ اگر ایک ہی آدمی کو دیں، اس کی ضرورت پوری ہے تو ٹھیک ہے ایک کو دے دیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک بکری صدقے میں دینی ہے تو اب لازمی کہ اس کو ذبح کر کے کلو 2 کلو غریبوں کو اس کا گوشت تقسیم کرتے، پوری کی پوری ایک کو بھی دے سکتے ہیں، تو آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1446 حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نصيبة الأنصارية بشاة۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نصیبہ انصاریہ کی طرف ایک بکری بھیجی گئی، صدقے خیرات کی بکری کس نے بھیجی، فارسلت الی عائشہ رضی اللہ عنہا منہا، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، کیونکہ انہی کے ہاں رہتی تھی تاکہ یہ پکا لیے جائے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندکم شیء، جب آپ گھر میں آئے تو آپ نے ہنڈیا کے اندر وہ گوشت پکتا دیکھا، تو آپ نے کہا کسی نے ہمسایہ انہوں کس نے بھیجا ہوگا، تو آپ ذہن کے اندر یہ تھا کہ چلو آج اچھا سالن ہے، جیسے انسان ذہن میں بنا لیتا ہے، تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے، قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، الا ما ارسلت به نصیبہ من تلک الشاء، مگر وہی ہے جو نصیبہ انصاریہ نے تھوڑی چیز بھیجی ہے، تو وہ تو صدقے خیرات کی، آپ صدقہ خیرات کھاتے نہیں۔ فقال ہاتھ فقط بلغت محلھا، آپ نے کہا کہ لاؤ اپنی جگہ پر ٹھکانے پر پہنچ چکی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب کسی نے صدقہ خیرات اس نصیبہ ایک غریب اور مسکین عورت کو دے دیا ہے تو اس کا صدقہ ہو گیا، اب وہ عورت ہمیں دیتی ہے تحفے کے طور پر، تو اب ہمارے صدقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمارے ایک تحفہ ہوگا۔ ثابت سے یہ ہوا کہ ایک غریب آدمی کو کوئی صدقہ خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے لیے تو زکوٰۃ ہے، وہ امیر آدمی کو، صاحب ثروت آدمی کے لیے زکوٰۃ درست نہیں ہے۔ ہاں وہ غریب آدمی کسی امیر آدمی کو اپنے دوست کو تحفہ دے دے، بیچ دے، تو اس نے خرید لیا، اس کو تحفہ ملا تھا، اس کے لیے وہ جائز ہوگی، تو اس کی نوعیت بدل گئی۔ اس سے ثابت یہ کیا کہ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا ان کو پوری کی پوری بکری کسی نے صدقہ میں دی، تو آپ نے اس کا رد نہیں کیا کہ ایک عورت کو اتنی پوری بکری دے دی، وہ اتنی کیسے اس کو استعمال کرے گی، کیونکہ انہوں نے ذبح تو کر ہی لیا تھا، کیونکہ وہ گوشت بھیجا تھا، تو اب ایک عورت پوری کی پوری بکری تو نہیں کھائے گی، اس نے آگے صدقہ کچھ نہ کچھ کر دیا۔ تو ثابت ہوا کہ ایک فرد کو زیادہ مقدار کے اندر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے اندر باب کا دوسرا حصہ منعت شاطر وہ تو بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلا حصہ کہ باب قدر کم یوتا من زکوٰۃ و صدقہ، کہ صدقہ خیرات میں سے زکوٰۃ میں سے کتنی مقدار مستحق کو دی جائے، اس کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ اس کو عموم پر چھوڑ دیا گیا ہے، عموم پر ضرورت مند کے ضرورت کو پورا کرنا ہے،
تھوڑی سی ہو جائے تھوڑا دے دو، زیادہ سے تو زیادہ دے دو، اس کے اندر کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ایک آدمی اس کو 100 روپیہ دے دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی ہے، اور ایک اس کو 500 بھی دے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو یہ تو اس کو دیکھا جائے گا نا۔ اس کے اندر تمام کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانکا جاتا، اس میں اس کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے، تھوڑی ضرورت والے کو تھوڑا دے، زیادہ سے زیادہ ضرورت کو، مقصد ہے کہ ایک محتاج کی، ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ باب زکوٰۃ الورق، چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں، حدیث نمبر 1447۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 زود صدقه من الابل۔ اس باب کے اندر باب تو چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں قائم کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر 2-3 چیزوں کا زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 زود صدقہ، 5 کی جب تعداد ہوگی تو زکوٰۃ شروع ہوگی، ولیس فیما دون 5 اباق صدقہ، اور 5 اوقیہ سے کم ہو تو اس میں بھی صدقہ نہیں ہے۔ یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ عربی میں صدقے کا لفظ عام صدقے خیرات پر اور فردی زکوٰۃ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ 5 اوقیہ سے کم ہو تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ اوقیہ، یہ ایک اوقیہ 40 درہم کی ہوتی ہے، چاندی کی اوقیہ چاندی کی ہوتی ہے، ایک اوقیہ 40 درہم، اور 5 اوقیہ یہ 200 درہم بنے گے، کیونکہ ایک درہم جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 2.975، یعنی 2.975 گرام کا، اور 2.975 گرام کو اگر اس کو 200 سے ضرب دیں تو یہ بن جائیں گے 595 گرام۔ 595 گرام جو ہے اگر چاندی ہو، اور بعد میں 612 گرام بھی بنائی ہے، تو ہمارے پہلے برطانوی وزن کے مطابق 52.5 تولے، 52.5 تولہ بنے گی، اور اشاری اوزان کے مطابق 595، اور بعض کے نزدیک 612 گرام بھی بنے گی۔ اتنی مقدار چاندی ہو، اس پر سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ آئے گی۔ 2 شرطیں ہوں گی، ایک تو نصاب ہو، یعنی 5 اوقیہ سے مراد 200 درہم، اور 200 درہم 52.5 تولے یا 595 گرام، اتنی مقدار چاندی ہو، سال بھر کسی کے پاس موجود رہے تو تب اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ آئے گی۔ 40واں حصہ جس کو 2.5% کہا جاتا ہے۔ یہ چاندی کے بارے میں، اور سونے کے بارے میں، سونا چونکہ دینار کا ہوتا ہے تو 1 دینار جو 4.25 گرام کا ہوتا ہے، اور 20 دیناروں کو زکوٰۃ آئے گی تو 20 دینار بنیں گے 85 گرام، 85 گرام، اور بعض نے 87 گرام سے کچھ زائد بنایا ہے، تو ہمارے برطانوی وزن کے مطابق 7.5 تولے بنیں گے۔ 1 دینار 4.25 گرام کا ہے تو 20 دینار وہ تو زکوٰۃ آتی ہے، اور 20 دینار 7.5 تولہ یا 85 گرام، اور ایک قول کے مطابق 87 گرام ہو تو تب اس پر زکوٰۃ آئے گی، تو اس میں بھی 40واں حصہ زکوٰۃ آئے گی۔ ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اور 5 وسق سے کم آمدن ہو، زرعی پیداوار ہو تو اس میں بھی صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق، ایک وسق جو 60 سا کا ہوتا ہے، سا ایک پیمانہ تھا ماپنے کا، تو 60 سا، اور 60 سا جو ہے یہ حجازی وزن کے مطابق 3 من 15 سیر بنتی ہیں۔ 3 من 15 سیر جو ہمارا پہلے برطانوی وزن تھا، اور یہ اشاری نظام کے مطابق بن جائے گا 125.971 گرام، اور 5 وسق جو ہے یہ ایک وسق کی بات ہے، ایک وسق جو ہے 60 سا کا، اور ہمارے برطانوی وزن کے مطابق ایک وسق بنے گا 3 من 15 سیر کا، اور 3 من 15 سیر جو ہے 125 کلو گرام بنے گا، تو یہ ہے ایک وسق۔ 5 وسق اب بنانے ہیں تو 5 وسق بن جائیں گے تقریباً، اس کے اندر 16 من اور 35 سیر۔ اس کے اندر ہمارے سلف کے اندر کچھ پیمائش کے اندر تھوڑا سا فرق بھی رہا ہے، کیونکہ پیمانہ جو ہے
یہ ماپنے والا برتن ہوتا تھا جس کو ہمارے ٹوپا وغیرہ کہتے ہیں، اس کے اندر ہلکی چیز ہے تو وہ زیادہ مقدار وہ جو ہے وہ کام آئے گی، جو وزنی ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، مطلب گندم کا وزن زیادہ ہوتا ہے، چاول کا زیادہ ہوتا ہے، جو اس میں ہلکا ہوتا ہے، یا اس طرح کی اور چیز ہے تو اس کے اندر وہ مقدار کے اندر کمی بیشی آ جاتی ہے۔ تو یہ سا کتنا ہوتا ہے یہ آگے جب پیمانہ آگے آئے گے حدیث اس بارے میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ بتلائیں گے۔ بہرحال 5 وسق کتنی مقدار بنتی ہے اس کے بارے میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی مختلف ان کے اپنے تجربات ہیں، ان کی پیمائشیں ہیں۔ محمد گوندلوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 وسق 16 من اور 35 سیر بنتی ہے، اور اشاری نظام کے مطابق 629 یا 630 کلو گرام 630 کلو گرام، ویسے تو 629.856 یعنی 856، تو وہی 630 کلو گرام تقریباً بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالستار احمد حافظ اللہ، وہ انہوں کئی اس پیمائش اور جو انہوں نے پیمائش نکالی ہے وہ ہے 15 من 30 کلو، 15 من اور 30 کلو گرام وہ اس کا وزن بناتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں میں سے عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ وہ 18 من 30 سیر بناتے تھے، 18 من 30 سیر۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کہ جنہوں نے 15 من 30 کلو بنایا انہوں نے کلو کے حساب سے بنایا۔ بہرحال اگر 15 من 30 کلو گرام پیداوار زرعی پیداوار ہو جائے اس کے اندر عشر دینا لازم ہے۔ عشر دینا کتنا ہے؟ 20واں حصہ۔ یہ بات یاد رہے ہمارے ہاں، یہ اس کے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں 20 من ہوگی تو تب عشر آئے گا۔ 20 من ہو تو تب نہیں ہے، 15 من 30 کلو اتنا ہو تو عشر شروع ہو گیا۔ دینا کتنا ہے؟ اگر نہری ہے تو 20 من میں سے 1 من، اگر وہ بارش وغیرہ کے پانی سے ہوتی ہے تو پھر وہ 10 من میں سے 1 من ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔